السلام علیکم۔ چینل نعت نبی آفیشیل کے اسپیشل پروگرام عظمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یوم عاشورہ میں میں سید سفیان پاشا آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم اور یوم عاشورے کے ذکر سے ہی من میں واقع کربلا ظالم یزید کی طرف سے اہل بیت پر کیے گئے ظلموں کی یاد آ جاتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر سرور کائنات، سرکار دو عالم، فخر کون و مکان، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نوازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے، جنہوں نے حق کے لیے اور اپنے نانا جان کے دین اسلام کے لیے اپنے سر کو کٹایا، مگر باطل کے آگے اپنا سر نہ جھکایا اور اپنے نانا جان کے دین کے لیے شہید ہو گئے۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ امام علی مقام نے دین کی خاطر اپنے خاندان والوں کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، دین اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹا کر دین اسلام کو پروان چڑھایا اور پوری انسانیت کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پورے انسانیت کو یہ سبق دیا کہ حق کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی دینا پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا۔ کربلا کے حق اور باطل کی اس لڑائی میں ظالم یزید نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کر کے انہیں ہرانے کی کوشش کی، مگر حسینیوں نے ہار نہ مانی اور اپنی جان دے دی، مگر جھکے نہیں اور ظالم یزید کو شکست دی۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم اپنے اسپیشل پروگرام میں شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے عظیم و شان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آئیے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک سے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ میں سید سفیان پاشا نعت پاک پیش کرتا ہوں۔ نہ طاقت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، بروز حشر احمد کی محبت کام آئے گی، بروز حشر احمد کی محبت کام آئے گی، تو پھر ہم دامن خیر الورا کو تھام لیں بڑھ کر، تو پھر ہم دامن خیر الورا کو تھام لیں بڑھ کر، کہ کل میدان محشر میں یہ نسبت کام آئے گی، کہ کل میدان محشر میں یہ نسبت کام آئے گی۔ کرو تم پیش آقا پر درودوں کے یہ نذرانے، کرو تم پیش آقا پر درودوں کے یہ نذرانے، جہاں میں کامرانی کو یہ حکمت کام آئے گی، نہ طاقت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، بروز حشر احمد کی محبت کام آئے گی، بروز حشر احمد کی محبت کام آئے گی۔ نعت پاک سے اس پروگرام کا آغاز ہوا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ اور جگر گوشہ رسول اور فرزند علی و بطل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان شعروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، جس نے اپنی جان گنوا دی حفاظت حق میں، اسے دل کی لغات میں حسین کہتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور محرم، امام حسین اور عاشورے کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان 4 مہینوں میں ایک نام محرم ہے۔
یوم عاشورہ اسی مہینے میں آتا ہے۔ محرم اور عاشورہ اسلام سے جڑا مہتوپورن پرو ہے۔ محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ سب سے پوتر مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی پہلی تاریخ سے نئے اسلامک ورش ہجری سن کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی ماہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے کربلا کی لڑائی میں 10 محرم کو اپنی شہادت دی تھی۔ ان کی شہادت کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی محرم مہینے کی 10 تاریخ۔ یوم عاشورہ سبھی مسلمانوں کے لیے بے حد اہم دن ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے عاشورہ یا محرم کے 10ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ سال 680 عیسوی میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ عاشورے کے دن جو شخص اللہ کی عبادت کرے اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم میں روزہ رکھنے والے کو ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم میں عاشورہ کے دن روزہ رکھے اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس روز کسی یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھے اسے اس کے سر کے بالوں کے برابر جنت میں اونچا مقام ملتا ہے، اور جو اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلائے تو وہ ایسے ہیں جیسے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو کھانا کھلایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یوم عاشورہ کو اللہ تعالی نے سب دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آسمانوں، پہاڑوں، ندیوں اور لوح قلم کو پیدا کیا۔ بزرگوں کا خیال ہے کہ عاشورہ کے دن کا عاشورہ نام اس لیے پڑا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں کو 10 کرامتیں بخشیں اور انہیں انعام سے سرفراز فرمایا۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجے تک پہنچایا گیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑی پر ٹھہری۔ عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ عاشورہ کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا ہوا ملک اسی دن انہیں پھر سے دوبارہ ملا۔ عاشورہ کے دن حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا پائی۔ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نیل ندی سے پار ہو گئے اور فرعون اپنی قوم سمیت ندی میں ڈوب گیا۔ عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ سے باہر نکالا۔ عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان تک لے جایا گیا، اور قیامت بھی اسی دن یعنی یوم عاشورہ کو آئے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ عظمت امام حسین اور یوم عاشورہ کے بارے میں جان رہے ہیں۔ آئیے یوم عاشورہ کے روزے اور عبادتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یزید تیرا تخت وہ تاج بس 2 گھڑی کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورے کے دن روزہ رکھے اور رات بھر جاگے اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی اس دن صرف روزہ رکھے تو 7 آسمانوں کے آدمیوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ عاشورے کے دن کسی مسلمان کو کھانا کھلانے والا اس طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو کھانا کھلایا۔ عاشورے کی ایک اور برکت ہے کہ جو شخص اس دن غسل کرے وہ بیمار نہیں ہوتا لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ جو شخص اس دن سرما لگائے اس کی آنکھیں پورے سال نہیں دکھتی۔ جو اس دن کسی بیمار کی عیادت کرنے کو جائے اسے ساری مخلوق کی عیادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس روز کسی کو ایک گلاس شربت پلائے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے کوتاہی نہیں کی۔ جو شخص اس روز 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 50 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے پہلے اور بعد کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے نور کے 50 محل بنائے جاتے ہیں۔ عاشورے کے دن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت کے بعد سلام پھیرے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 1 بار سورہ اعزازل اور 1 بار سورہ کافرون اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ 4 رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس طرح اپنی نماز مکمل کریں اور خوب دعا مانگیں۔
حضرت ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल पर पूरे साल में सिर्फ एक रोजा फर्ज किया गया था, वो यौम आशुरा का रोजा था जो मुहर्रम की 10वीं तारीख है, इसलिए ये बहुत अहम दिन है। सब मुसलमानों को इस दिन रोजा रखना चाहिए और अपने घर वालों के बारे में खाने पीने की चीजों में फराग दिली से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इस दिन में बरकत से पूरे साल भर रिस्क में बरकत अता फरमाता है। इस दिन का रोजा रखने वालों को 40 साल का कफारा दिया जाता है, यानी 40 साल के गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जमाने जाहिलियत में खुरैश भी आशुरा के दिन रोजा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्के में रोजा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए तो आपने यहूदियों से आशुरे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन और उनकी कौम पर फतह हासिल हुई थी, इसलिए ये दिन बड़ी अजमत का दिन है, इसलिए हम इस दिन रोजा रखते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हो उससे ज्यादा हम इनके हकदार हैं। फिर आपने अपनी उम्मत को आशुरे के दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। यौम आशुरा के रोजे के साथ 9वीं या 11वीं तारीख का रोजा रखना बहुत ही अफजल और बेहतर है। दोस्तों और बुजुर्गों, आप अज़मत इमाम हुसैन और यौम आशुरा के बारे में जान रहे थे। यकीनन आशुरे का दिन बड़ी ही अहमियत रखता है। सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो बहुत कीमती चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और मेरी औलाद अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से जुड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे। साथ ही ये भी फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। शहीद आज़म इमाम अली मुकाम और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत जहाँ ने दीन इस्लाम के परचम को बुलंद किया, और शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वालों को और अहले बैत के चाहने वालों को ऐसी ताकत अता की वो सर को कटा सकते हैं लेकिन दुश्मन के आगे सर झुका नहीं सकते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन का। मैं सैयद सुफियान पाशा बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता हूँ कि हमें और हमारे ख़ानदान वालों और हमारे बच्चों को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन जैसी ईमानी ताकत नसीब करे। करबला आज भी किरदार का आईना है, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हमारे इस्लामिक चैनल नाते नबी के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत नात और ख़ास प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नाते नबी ऑफिशियल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।